ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. اس نے کہا کہ حضرت میرا یہ مسئلہ ہے، قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ اس کا جواب کیا ہے. جا رہے ہیں سبھی؟ سبحان اللہ. اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ تیرے اس مسئلے کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے. سبحان اللہ. اب اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا حضرت حضور علیہ السلام کی حدیث سچی ہے، میرا اس پر ایمان ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں ایسے نہیں، میں ایسے کر، یعنی اپنی مرضی میں آتی. آج ہمارے یہ مزاج ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں بات آپ کی ٹھیک ہے مگر کروں گا میں اپنی. ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقعوں پر جو کچھ بغیر بے حیائی کے جو ہم گل کھلاتے ہیں، کوئی بندہ سمجھا دے، مولوی صاحب کہتے ہیں، کوئی اور سیدھا بندہ کہہ دے یار یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ مہندی کے نام پر یہ ڈھول ڈمکے بینڈ بازی یہ اپنی عورتوں کے لباس کے سارے جو لچھن تم کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا حضور صاحب اس بات کی اجازت دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، وہ بھی دین بھی سچا ہے اور ہم اس بات کا انکار نہیں کر رہے، مگر کیا کریں، بس بیٹا نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، دوست یہ کہتے ہیں، برادری والے یہ کہتے ہیں، اور شادی کون سا روز روز ہوتی ہے، چلے کوئی بات نہیں، خوشی اور جائز میں محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. دنیا میں سب کچھ جائز ہے، تو صرف جائز وہ ہوتا ہے جو رب اور کے رسول کی ہاں جائز ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اس نے کہا کہ حضور اسلام کی حدیث بالکل سچی، میرا اس پر ایمان ہے، مگر اے عبداللہ بن عمر میں چاہتا ہوں کہ ایسا کر. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تھپڑوں کے ساتھ اس کا چہرہ لگانا شروع کر دیا. کہا تیری کیا اوقات ہے کہ اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں اور تو اس کے مقابلے میں اپنی مرضی لا رہا ہے، کہا تیری اوقات کیا جو نبی کے فرمان کے سامنے اپنی مرضی اور اپنی منشا اور اپنی طبیعت کو لا کے کھڑا کرتے ہیں. تو یہ مزاج تھا ہمارے بزرگان دین کا.